بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں معاشرے میں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، پریشان ہے۔ اگر ہاسپٹلس کی طرف جائیں تو وہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے ساری مخلوق ادھر ہی آ گئی ہے، اور دل اس وقت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں لیور سینٹر میں کہ وہاں پر نوجوان جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں بیمار ہو کر۔ ہارٹ اٹیک جو ہیں اس میں بھی نوجوان جو ہیں وہ زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس وقت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو محبت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور انہیں رہنے کے لیے سارے وسائل جو ہیں وہ مہیا کیے ہیں۔ تو کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ بیماری سے بچا جا سکے؟ تو اس میں ہمارے پاس میں آج کی نشست میں آپ کو ایک میتھڈ بتاؤں گا، 2 طریقے بتاؤں گا جس سے یقین جانیے کہ 50% بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ ان باتوں پر عمل کر کے 50% بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ تو یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے سے ایسے لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے کہ ان کا ذہن مطمئن ہو جائے گا، ذہنی طور پر مطمئن، ایکٹیو، چاق و چوبند، اور ان کا ذہن جو ہے وہ سوچنے کے زیادہ قابل ہوگا۔ بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے اور سمجھنے کے زیادہ قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریاں اور باقی بیماریوں سے بندہ جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو اس سے ایسے ہوگا کہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا۔ اگر ان باتوں پر اچھے طریقے سے عمل کیا جائے تو ایسے لگے گا کہ جیسے زندگی جو ہے وہ گلزار بن گئی ہے۔ ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ مثبت رویہ رکھے گا۔ جب وہ پازیٹیو اس کا ایٹیٹیوڈ ہوگا تو دوسرے اس سے خوش ہوں گے، اور بندہ سوسائٹی کا ایک اچھا سٹیزن، ایک اچھا شہری ثابت ہوگا۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ اپنے کاروبار پر اچھے طریقے سے ذہن کو مرکوز کر سکیں، ان کی ذہنی کنسنٹریشن اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، تو ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ اکنامکلی اسٹرانگ بھی ہوں گے۔ اور جب صحت صحیح ہوگی تو عبادت کرنے کا مزہ بھی آئے گا۔ تو جب عبادت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرے گا۔ اگر ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آتے رہیں تو اس میں عبادت کی قبولیت جو ہے وہ پھر اتنی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کون سے میتھڈ ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم انڈیویجولی ان پر عمل کریں گے، انفرادی طور پر ان پر عمل کریں گے، ان باتوں پر، تو انفرادی طور پر بھی فائدہ ہوگا، اور جب انفرادی طور پر فائدہ ہوگا تو جب زیادہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو بہت زیادہ جو تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو وہ 2 باتیں جو ہیں ان میں نمبر 1 ہے نیوٹریشن کے لحاظ سے، اور دوسرا جو ہے یعنی اپنی خوراک جو ہے وہ بہتر بنائی جائے، اور دوسرے نمبر پہ سیر اور ایکسرسائز، یعنی ایک کو ہم نیوٹریشن تھراپی کہہ سکتے ہیں، دوسری کو ہم ایکسرسائز تھراپی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 تھراپیز جو ہیں ان پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نیوٹریشن کی طرف آتے ہیں۔ تو نیوٹریشن، خوراک جو ہے وہ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی کھائی جائے، لیکن غذا ایسی ہونی چاہیے جو سادہ غذا ہو، جو جلدی سے ہضم بھی ہو سکے۔ آج کل بدقسمتی سے رجحانات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ آج کل بازار کی چیزیں یا فاسٹ فوڈ جو ہیں وہ کھائی جاتی ہیں۔ تو فاسٹ فوڈ جو ہے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ زیادہ دیر جب بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے کام بھی اس طرح کے ہیں، اور ہماری سہولیات، فیسیلیٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں چلنا پھرنا جو ہے وہ کم پڑتا ہے۔ جب ہم اس طرح کا کام، چلنے پھرنے والا کام یا پیدل چلنے والا کام نہیں کرتے تو وہ خوراک اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی۔ جب وہ ہضم نہیں ہوتی تو وہ جسم میں مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ تو ایک تو نیوٹریشن جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر سیر اور ایکسرسائز تھراپی سے کام لینا چاہیے۔
یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ سیر جو ہے صبح تقریباً آدھا گھنٹہ، کم سے کم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ سیر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم سیر کریں گے تو سیر سے ہمارے جسم میں چستی بھی آئے گی اور ایکٹیو بھی ہم ہو جائیں گے۔ تو یہ سیر اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایکسرسائز کی جائے۔ ایکسرسائز اس لیے کرنی ہے تاکہ ہمارے جو اعضاء ہیں، ہمارا معدہ جو ہے، باقی اعضاء جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ صحیح ورکنگ میں آ جائیں، صحیح طور پر ہم کام کریں۔ اس کو ہم ورک آؤٹ کہہ سکتے ہیں کہ ورک آؤٹ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ سیر کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو جسمانی ایکسرسائز ہے اور ایک سانس کی ایکسرسائز ہے، ایروبکس، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ سانس کی مشق کی جائے، آہستہ سے ناک کے ذریعے سانس اندر لیا جائے اور منہ کے ذریعے جو ہے وہ باہر نکالا جائے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو اس طرح ہماری نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ بھی دور ہوں گی، ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی، جو ادھر ادھر کے ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ دماغی بیماریاں ہیں، جن میں جنات کی بیماریاں یا جادو وغیرہ کی بیماریاں، وہ بھی نہیں ہوں گی، وہ بھی اصل میں نفسیاتی بیماریاں ہی ہیں، سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں، جن کو بدقسمتی سے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے جنوں کا یا دوسری چیزوں کا، ہوائی چیزوں کا، یا جادو کسی نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ اگر ہم جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے، ہمارا دماغ بھی مضبوط ہوگا اور سانس کی مشق کریں گے تو ہم اور زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور اس طرح سمجھ لیں، یقین جانیے کہ اس طرح ہماری 60-70% بیماریاں جو ہیں وہ نہیں رہیں گی، خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ شوگر کی بیماری، ہارٹ اٹیک یا ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کی بیماریاں جو ہیں یہ سیر کرنے سے بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک کھانے سے یہ بیماریاں جو ہیں وہ نہیں رہیں گی۔ اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں اور اس کا رزلٹ دیکھیں، کم سے کم 1 ماہ یہ کام کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں۔ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ایجنڈے میں ہی شامل نہیں ہے، ہمارے ادھر پروگرام، روزانہ کا جو پروگرام ہے اس میں سیر شامل ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو شامل کیا جائے اور ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس کو اپنے لوگوں کو بتائیں، اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ یہ بڑا ضروری ہے، یعنی جتنے بھی تقاریر کرتے ہیں تو وہ بتائیں کہ سیر جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ جب سیر کریں گے تو ہم ایکٹیو ہوں گے، اور ایکٹیو ہونے سے کیا ہوگا، ہمیں جو ہے وہ مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں، عبادات کرنے میں۔ تو آپ لوگ اس کے بارے میں غور کریں اور اس پر نوجوان خصوصاً اس پر عمل شروع کریں اور اس کے فوائد سے مستفید ہوں۔ شکریہ۔